حملہ کیا وہ میرے لیے بڑا سخت وقت تھا، تو جس کی میں بتلا چکا ہوں کہ وہ سختی جو تھی وہ پتھر مارنا یہ نہیں تھا کہ پتھر مارا تو خون نکلا تو اس کی تکلیف ہے، وہ تکلیف بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو تکلیف ہے وہ آپ کا دل کا گویا یوں کہیے کہ جو کچوکا لگا ہے زبردست، اور وہ اس لیے کہ نبی کو کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنے والی قوم جو ہے اس کے لیے پھر خطرے ہی خطرے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر وہ قوم جو ہے جب تک توبہ نہ کر لے اور وہ صحیح راستے پر نہ آ جائے اس کی فلاح اور بہبود کی کوئی صورت نہیں۔ نبی کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے والی قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ جو کیا تھا وہ مکے کے حالات سے مجبور ہو کر کیا تھا کہ مکے کے حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ اسلام کا مرکز بنتا نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں جو اسلام کو پورے طور پر نافذ کرنے کی صورت ہے وہ شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی جگہ وہ ہونی چاہیے کہ جہاں اسلام کو پورے طور پر نافذ کیا جائے، اسلام کا مرکز بنے۔ اس لیے آپ نے طائف کا رخ کیا کہ بھائی طائف کے بھی لوگ قریش کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو عقل ہو اور وہ موقع دے دیں، اس لیے آپ تشریف لے گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا وہاں تشریف لے جانا ایک طرح کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مائگریشن ہو رہا ہے، اگرچہ وہ مکمل وہ صورت نہیں ہے لیکن میں ایک سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مائگریشن تو نہیں تھا لیکن بہرحال یہ ایک شکل یہ بنتی کہ اگر وہاں واقعتاً یہ بات ہو جاتی کہ طائف کے لوگ ان کو ویلکم کہتے تو پھر آپ طائف کو ٹھکانہ بنا لیتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب وہاں والوں نے بھی آپ کے ساتھ برتاؤ وہ کیا کہ جو نہایت نازیبا تھا، تو طائف بھی جگہ نہیں ہے ٹھہرنے کی اور مکہ بھی نہ رہی، تو اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اور مکے والوں کو بھی منہ کیا جا کر دکھلائیں گے؟ اگرچہ آپ ڈھنڈورا پیٹ کر نہیں آئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی تو نہیں تھی کہ آپ طائف چلے گئے ہوں اور مکے والے جو ہیں وہ اپنا ان کا گیس ہو گیا کہاں گئے کوئی فکر کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ دوست تو دوست دشمن بھی ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا دن کیسے گزرتا ہے، ان کی رات کیسے گزرتی، کس سے مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں ان کے وقت گزر رہے ہیں، ہر ایک اپنے انداز میں آپ پر نظر رکھے ہوئے۔ تو طائف کا جانا جو ہے یہ تو نہیں کہ پلین میں بیٹھے اور 15 منٹ میں جا کے آ گئے، اگرچہ وہ 100-150 میل ہو یا 70-75 میل ہو، لیکن بہرحال اس زمانے میں تو 3-4 دن تو لگتے ہی تھے۔ تو اس صورت میں آپ کے لیے بڑی مشکل یہ کہ میں مکہ بھی جاؤں تو کیسے جاؤں، یہ تھی وہ تکلیف آپ کو۔ اس تکلیف کے اظہار جو ہو رہا ہے وہ ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ جو آپ راستے میں ٹھہر کر کے آپ فرما رہے ہیں، اللہم انی اشکو الیک بثی و حزنی، اے اللہ میں آپ سے اپنے غم کے شکوہ کرتا ہوں، جو حالت میرے سامنے ہے جو پیش آئی ہے میں اس کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں۔ اور آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ ان دشمنوں کے کہ جو میرے اوپر چھا جانا چاہتے ہیں، ان غلط لوگوں کے ہاتھوں میں مجھے دینا چاہتے ہیں کہ جو مجھے نقصان پہنچائیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے بھی کوئی فکر نہیں ہے اور میں آپ کی ذات کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، اس طرح کے الفاظ۔ تو اس لیے وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں دونوں باتیں جو ہیں ان الفاظ کے اندر دونوں باتیں اپنا اثر دکھلا رہی ہیں۔ ایک طرف تو شکوہ ہے اور وہ دکھ اور درد بھرا دل ہے جس سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں، تکلیف کا اظہار ہے، اور دوسری طرف وہ پیغمبرانہ شان جو ہے وہ بھی چھلک رہی کہ میں آپ کے ذات کے نور کی پناہ چاہتا ہوں اور اگر آپ راضی ہیں تو مجھے بھی کسی کی فکر نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو دونوں شانیں جو ہیں اس میں چھلک رہی، مطلب یہ کہ تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت، ایسی تکلیفیں کہ بدن سے لہو نکل رہا ہو، اور میں نے صورتحال بتائی ہے کہ اندھیرا ہی ہے، کدھر جائیں اب؟ ایسی حالت میں انسان کا دل جو ہے بڑا بے قابو ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک وہ صورت ہوتی ہے کہ ڈوبتے کو تنکا کا سہارا، اور دشمنوں سے اور بدتمیزوں سے یوں کئی کی طرف سے دل جو ہے وہ غم اور غصے سے بھرا ہوا ہو، اس وقت کوئی آ کر اگر یہ کہے کہ صاحب ان بدتمیزوں نے یہ حرکت کی ہے ہم ان کو ٹھکانے لگائیں گے، کون وہ آدمی ہوگا اس وقت یوں کہہ دے نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہی ہے۔ اسی وقت حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس نے سلام کیا اور یہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ طائف کی بستی جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے۔
لیکن میں نے کہا کہ ایک طرف تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا غم والا دن یہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ کا دل جو ہے وہ ٹھیک اس طرح کام کر رہا ہے جیسے ایک ماں باپ کا دل اپنی اولاد کے تعلق سے ہوتا ہے کہ ماں باپ ہزار نالائقیاں کریں اور کتنی بھی بدتمیزیوں سے بدتمیزیاں بڑھ کر جائیں، ماں باپ اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ بات کہ وہ اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اس کو ذبح کرنے کو تیار ہو جائیں. سمجھا؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں، ان کو عذاب میں نہ دیا جائے، اور اللہ کو جہاں یہ قدرت ہے کہ ان پر عذاب مسلط کر دیں اور ان کو ہلا کر دیں، ان کو یہ بھی تو قدرت ہے کہ ان کے دلوں کو ہدایت سے کی طرف پھیر دیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ساری باتیں آپ کی زندگی کے تمام واقعات کہ کانٹے بچھانے والے جو ہیں ان کو آپ نے کبھی بددعائیں نہیں دیں، کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا، پتھر مارنے والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں ان کی شہادت ہوئی اور ان کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کا جگر نکالا گیا. یہ سب کیا، اور جس نے کیا وہ بھی معلوم ہو گیا کس نے کیا. تو جب وہ مسلمان ہوا فتح مکہ والے دن حبشی، تو یہ تو ہوا کہ وہ بہرحال ایک بشری تقاضا تھا کہ اس کو دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یاد آئی تو آپ نے منہ پھیر لیا. یہ تو ہوا، لیکن یہ نہیں کہ یہ حبشی جو ہے اس کو بھرپور اور خطرناک سزا دی جانی چاہیے جس نے میرے چچا کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. تو یہ نہیں ہوا، بلکہ آپ نے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کا معاملہ وہ ہے کہ جو ہر ایک مسلمان، اس کا وہ حق ہے جو ہر ایک مسلمان کا ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ نبی جو ہیں وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل امت کی طرف سے محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو جب امت کی غلط باتیں سامنے آتی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں اسی طرح سے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت اور مہربانی کے نتیجے میں آپ تو ان کے ساتھ نرمی کرتے ہی آ رہے ہیں. دیکھا آپ نے، ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہیں، نالائق ہیں، سختی مت کریں، بس اب نرمی کریں. ایک تو انداز یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ نرمی کرنا ہمارے حکم کی وجہ سے ہوا. اور یہاں انداز کیا اختیار کیا گیا؟ آپ تو ہیں ہی پہلے سے نرم. تو معلوم ہوا اس سے آپ کی شان اور بڑھ گئی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ حکم نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نرمی کریں، بلکہ ایک طرح کا ریئلائز کیا جا رہا ہے. اور یہ کہ آپ کے اندر تو ہے ہی عادت نرمی کی، تو آپ نرمی کرتے رہیں، کنٹینیو اس سلسلے کو جاری رکھیں. تو نرمی کیوں کریں؟ نرمی کریں گے تو دل میں نرمی ہوگی، اور دل میں نرمی کب ہوگی؟ جب ان کی طرف سے غصہ اور غم آپ کے دل میں نہیں بھرا ہوا ہو. یہ ہے مطلب. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے تو آپ ان سے نرمی کرتے رہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کے دل میں سختی ہوتی، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے پاس ٹھہرتے کیا؟ یہ تو آپ کے چاروں طرف سے نکل کے بھاگ چکے ہوتے. لیکن یہ جو ہر وقت آپ کے گرد جمع رہتے ہیں، یہ اسی لیے کہ آپ کے اندر نرمی ہے. تو نالائق سے نالائق جو ہیں وہ بھی آ کر آپ کے پاس. کل ہی تو ایک حدیث آئی ہے، اور وہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک غزوے پہ بھیجا، سیریا میں ایک مہم پر ہم کو بھیجا. چھوٹی سی ایک جماعت صحابہ کی دے کر کے بھیجا کسی جگہ. وہاں جا کے جو انہوں نے دیکھا تو معلوم ہوا مقابلہ بڑا زبردست ہے. یہ چھوٹی جماعت جو ہے یہ نہیں مقابلہ کر سکے گی ان کا. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ وہاں سے بھاگ گیا ہے اور مدینے پہنچے سیدھے، اور مدینے آ کے چھپ کے بیٹھ گئے. اور بیٹھ کر ہم نے کہا کہ ہم تو ہلاک ہو گئے، اور اس واسطے کہ ہم وہاں سے بھاگ گیا. تو اب ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم دوسروں کو دکھلائیں گے کہ ہم اس طرح سے بھگوڑے ہیں، بھاگ کے آ گئے. تو یہ تھا چھپ کے بیٹھے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کب تک چھپ کے بیٹھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ نحن الفرارون، ہم تو بھگوڑے ہیں، بھاگ کے آگے ہم. آپ نے فرمایا لا بل انتم العکارون، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم دوبارہ حملہ کرنے والے ہو. تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا انا فئتکم، میں تمہاری جماعت ہوں. فئہ کا لفظ جماعت کے لیے بولا جاتا ہے
اور آپ نے خود اپنی ذات کو جماعت بتایا. یعنی مطلب جس طرح سے ایک فرد ہو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے، چھوٹی جماعت ہو بڑی جماعت کے پاس اپنا دکھ درد لے کے جاتی ہے اور اپنی مدد اور سپورٹ کے لیے سے وہ ان سے درخواست کرنے جاتی ہے. نبی کی شان وہی ہے کہ پریشان حال ہوں، مصیبت مارے ہوں یا ان کو پریشان خیالی ہو، کہاں جائیں گے وہ؟ ظاہر ہے کہ ان کو نبی کے پاس ہی آنا چاہیے. تم بھی ٹھیک جگہ آئے ہو، میرے پاس آئے ہو اپنا دکھڑا لے کر کے، اور تم جو آئے ہو تم بھاگنے والے نہیں، تم پھر جاؤ. ہمت بدھائی ان کی، یہ نہیں کہا کہ تم بڑے نالائقی تم نے کی، تم بھاگ کے آ گئے، کیسے تم نے یہ حرکت کی ہے، اللہ کے مدد پر تمہارا بھروسہ نہیں تھا. یہ کہنے کی بجائے آپ نے ان کی ہمت بندھا دی کہ تم نے جو کچھ کیا وہ دوبارہ تم کرو گے پھر جا کر حملہ. چنانچہ آپ نے ان کے ساتھ پھر کچھ اور صحابہ بھیجے. اور تو اس طرح نبی کی شان جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس ہی آ کر جو نالائق سے نالائقیاں کرنے والے بھی انہی کے پاس آئیں گے، کہاں جائیں گے؟ نہیں تو اس لیے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور دل میں سختی ہوتی تو یہ آپ کے گرد و پیش سے نکل کے بھاگ چکے ہوتے. 164 سورہ آل عمران آیت نمبر 158 158. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. بات یہ چل رہی تھی کہ منافقین غزوہ احد کے بعد یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ دیکھو ہماری بات نہیں سنی گئی، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ نقصان ہوا اور اتنے لوگ مدینے کے اس جنگ میں مارے گئے۔ اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا تھا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں تم مارے جاؤ، قتل کیے جاؤ، یا تم ایک طبعی موت تمہاری موت ہو تم کو آ جائے اللہ کے راستے میں، تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، لیکن اس طرح اللہ کے راستے میں کسی کی جان جائے تو اس سے اللہ کی طرف سے اس کو مغفرت اور خوشنودی ملے گی، تو نقصان کیا ہے، تو فائدے کی بات ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت، مہربانی، تو یہ تو ساری زندگی سے بڑھ کر ایک چیز ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، موت آئے تم کو یا قتل کیے جاؤ، انجام کیا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو جب منزل سب کی ایک ہے تو اب یہ کیا سوچنا کہ اس طرح مرنا ہے کہ اس طرح مرنا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بات، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی خلافت کے بعد کا زمانہ ہے، جب خلافت میں اختلاف ہونے لگا، ادھر حضرت معاویہ بھی رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے تھے، ادھر یزید ہیں، تو ادھر عبداللہ ابن زبیر بھی کھڑے ہو گئے مکے میں، اور ان کا لوگوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا، جو قریش کے حضرات بھی تھے صحابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو خاندان کے افراد تھے وہ میں بھی کافی لوگ ساتھ تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے، اب ادھر سے جو ہے ان کے خلاف جدوجہد ہوئی، حملہ ہوا مکے پر، حجاج ابن یوسف وغیرہ یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے، تو عبداللہ ابن زبیر کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی مسئلہ جو ہے، کیا ہم کو اس حد تک کھڑا رہنا چاہیے کہ آپس میں لڑائی ہو تو وہ بھی لڑی جائے،
ظاہر بات ہے کہ دونوں طرف کے کچھ لوگ مارے جائیں گے اور دونوں طرف کے لوگ مسلمان ہیں، تو کیا ہم کو یہ اس پر قائم رہنا چاہیے؟ عبداللہ بن زبیر کے دل میں یہ بات آئی، تو اپنی والدہ کے پاس پہنچے حضرت اسماء، ان سے جا کر کہا کہ اماں جان آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورت میں، تو اب حملہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ خلافت تمہارے ہاتھ میں ہو، تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اپنی نفسانیت کی وجہ سے خواہش تھی کوئی تمہاری، یا تم نے یہ فیصلہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا؟ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کے لیے بالکل فیصلہ نہیں کیا تھا، میں نے جو فیصلہ کیا تھا حق کے لیے کیا تھا اور اللہ کے لیے کیا تھا۔ تو اسماء نے کہا تو پھر اس سے مسئلہ کہاں سے بدل جائے گا؟ جو پہلے تھا وہی آج بھی ہے، تم اگر اللہ کے لیے حق سمجھ کر کھڑے ہوئے تھے تو آج بھی اللہ کے لیے اس حق کے لیے تم کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اب اس کے معنی یہ حق تو ایک ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اپنی سمجھ کے لحاظ سے ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو اس کے لیے جان جائے کچھ بھی پرواہ نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر نے جب یہ مشورہ ماں کا سنا تو اب وہ تیار ہو کے اور وہ جنگی لباس پہن کے، اور وہ بھی جنگی لباس اس زمانے میں زرہ پہنی جاتی تھی، ایک لوہے کا ایک وہ جال کی طرح سے ایک لباس کہ ہتھیاروں سے بچایا جا سکے۔ تو عبداللہ بن زبیر بڑی مضبوط ڈبل زرہ پہن کے آئے۔ ماں نے پوچھا کہ یہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے زرہ پہنی۔ کیوں پہنی؟ کہ دشمن کے ہتھیاروں سے میں بچ سکوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی کھال کس طرح اتاری جا رہی ہے، کدھر سے اتر رہی ہے اور کدھر کو اتر رہی ہے، پھر نہیں دیکھا جاتا۔ جب بکری ذبح ہو گئی، اب کھال اتارنے کے بارے میں یہ سوچنا کہ ادھر کو اترے گی ادھر کو اترے گی، یہ تو عجیب بات ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کیا ہے، جب تم ایک حق کے لیے جا رہے ہو نارملی تیار ہو کے جاؤ، لیکن ایک طرف تم حق کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہو اور دوسری طرف تمہیں جان دینے کا بھی خطرہ ہے، اس کو بھی بچانا چاہتے ہو۔ تو اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی اس زمانے کے اندر یہ عورتیں اپنے اولاد کے تعلق سے بھی کیا ذہن رکھتی تھی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دیوانی تھی، پاگل تھی، بڑی سمجھدار تھی وہ عورتیں اور خواتین، لیکن یہ تھا کہ حق کے مقابلے میں نہ اپنی جان، نہ اپنی اولاد کی جان، نہ شوہر کی، نہ ماں باپ کی، یہ تھا وہ ذہن۔ تو اسی بات کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر موت آ جائے یا تم قتل کیے جاؤ، انجام کیا ہے تمہارا؟ تو کیوں سوچتے ہو کہ صاحب ہم قتل سے بچ جائیں، قتل سے بچ گئے تو کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زندگی بھر تو لڑائیاں لڑیں، اور یہاں تک کہ ان کی اسی بہادری اور جواں مردی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا، اللہ کی تلوار۔ غزوہ موطا میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی اس لشکر کے مدینہ منورہ واپس لوٹنے سے پہلے، اور آپ نے بتلا دیا کہ فنا تو شہید ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو ہے اس نے نقشہ بدل دیا جنگ کا، اور وہ خالد بن ولید کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو بڑے خطرناک مار کے خالد بن ولید اس میں بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ تو بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ روما کی جنگ میں اس کے مقابلے پر جو لشکر مسلمانوں کی طرف سے تھا تو اس میں تو کمانڈر ان چیف پہلے خالد بن ولید ہی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کمانڈر بنا دیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی رہے یہ کمانڈر، لیکن حضرت عمر نے ان کو معطل کر دیا کمانڈر اس پوزیشن سے۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، بعض مورخین، کہ دراصل یہ مال بہت لٹایا کرتے تھے، انعام و اکرام یہ خوب دیتے تھے، حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ان کو حق نہیں ہے ایسا کرنے کا، اس بات سے ان کو ہٹایا۔ لیکن یہ کوئی بات جو ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ خالد بن ولید نے جب حکم فاروقی ان کے سامنے پہنچا تو انہوں نے
کہا کہ تعمیل ہوگی اس کی، یہ حکم ہے خلیفہ کا، اس کی تو تعمیل ہوگی. باقی یہ کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا ہے، یہ بات تو میں جب مدینہ جاؤں گا تو میں پوچھوں گا. چنانچہ خالد بن ولید جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے گویا یہ نہیں کہ ان پر تنبیہ کی ہو، تم چونکہ یہ حرکتیں کرتے تھے اس لیے میں نے تم کو ہٹایا تھا، یہ نہیں ہوا، بلکہ ایک معذرت خواہانہ انداز تھا، ایک حکمت اور مصلحت کی صورت ان کے سامنے رکھی کہ یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے تم کو ہٹایا، ورنہ تمہارے سے کوئی شکایت تھوڑی ہو سکتی. تو یہ انداز اختیار کیا. اگر ان کی کوئی غلطی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے جری، وہ صاف صاف بات کہنے والے تھے، وہ صاف کہہ دیتے کہ تم یہ حرکتیں کرتے تھے اس لیے میں نے تم کو ہٹایا تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ کوئی وجہ مضبوط نہیں ہے. جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ خالد ابن ولید کی اسی جواں مردی اور بہادری اور ان کے حسن تدبیر جو جنگ میں ہوا کرتی تھی، ہر جگہ کامیابی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر جو تھی بڑی دور رس تھی. ان کی نظر اس پر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مسلمان یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ساری کامیابی کس وجہ سے ہے، خالد کی وجہ سے. خالد نہ ہوں گے، اب ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں ہے تو آج خالد ہیں، کل کو نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ یہاں ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات بتائی کہ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. کیا واقعتاً جب نبی نہ رہیں گے دنیا میں تم بالکل ہی گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ گے، تم اسلام کا کام اس وقت نہ کرو گے؟ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کی اصلاح فرمائی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا احساس ہوا. حضرت عمر کی بھی نظر میں نے کہا دور رس تھی. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے جو ہیں ان کے خلافت کے زمانے کے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر قیامت تک کے جو خطرات ہو سکتے تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے احکام دیے ہیں. مثلا کتابی عورتوں سے شادی کا مسئلہ ہے، یہ آج ہماری کمیونٹی کو یہاں درپیش، اور اس کے لیے وہ قرآن شریف کی آیت کو پیش کرتے ہیں، اور ہے وہ قرآن شریف کی آیت، اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ صاحب ان سے شادی کرنا احل لکم حلال قرار دیا گیا. تو یہ مسئلہ تھا، تو اس لیے یہ ہوا کہ سیریا اور فلسطین کے علاقے میں صحابہ نے شادیاں کر لی کتابی عورتوں سے، جن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، انہوں نے بھی شادی کر لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو، گھروں سے الگ کرو ان کو. تو ابو ذر غفاری جو تھے ذرا اس میں زیادہ ملنگ آدمی تھے صحابہ میں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں اس کو حلال نہیں کہا ہے؟ اور عمر نے کہا کہ یقیناً کہا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تم جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے واسطے تم مقتدا ہو، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے طریقے کو دیکھیں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس پر حضرت ابو ذر خاموش ہو گئے اور حضرت عمر نے حکم دیا طلاق دو، نکالو ان کو. تو آخر یہی ہوا، کیونکہ اس طرح سے دوسری قوموں کا ہمارے گھروں کے اندر گھسنا، ظاہر ہے کہ ان کا کلچر آئے گا، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت آئے گی، ان ساری چیزیں، اور وہ اثر کریں گی نسلوں پر، اولاد پر. حضرت عمر کی نظر اس پر تھی. اب رہ گیا یہ کہ ان کو قرآن کے مقابلے میں بولنے کا حق کیا تھا؟ قرآن میں یہ کہا گیا حلال کیا گیا، یہ تھوڑی کہا گیا ضرور کرو، یہ کہا ہے. تو اگر دیکھنا یہ ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی 3 صورتیں ہیں، ایک یا 2 صورتیں کہہ لیجیے کہ 2 صورتیں ہیں کہ 2 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک کتابی ہے. ایک صورت تو یہ ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں سے کس کو ترجیح دیں گے، پرائرٹی کس کو دیں گے؟ کون کہے گا کہ کتابی کو دو، مسلمان کو دیا جائے؟ اچھا صاحب، دوسری صورت یہ ہے ایک کتابی عورت ہے اور ایک نان مسلم غیر کتابی عورت ہے، مشرک ہو، کافر ہو، جو بھی آپ اس کو کہیں. یہ 2 ہیں، مسلمان نہیں ہیں وہاں. تب کس کو پرائرٹی دی جانی چاہیے؟ کتابی کو. یہی ہے حلال کیا گیا کہ معنی کہ جب ایسی صورت ہو تو تب اس صورت کے اندر، آخر اسلام میں ایک زمانے کے اندر مطابق تو حلال کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا. تو حالات کا ہے یہ رخ. تو اس طرح سے یہ نہیں کہ
قرآن چونکہ قانون کی کتاب ہے قیامت تک کے واسطے، اس لیے ہر طرح کے حالات کے لحاظ سے اس میں حکم دیا گیا، لیکن یہ نبی کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے اور امام مجتہد کا کام ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اور منشأ شریعت جو ہے اس پر نظر کر کے اور وہ اس کو ڈیفائن کرے۔ ڈیفینیشن جو ہے وہ قانون کا، یہ بھی تو ایک مستقل کام ہے۔ اور آج ہم ساری دنیا کے اندر قانون تو جو بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد جو مجسٹریٹ اور ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، ان کی رولنگ جو ہے وہ آخر اس کو کیوں قانون کا درجہ دیا جاتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن ہے اس کی جو رولنگ ہے قانون کی، وہ قانون کی روح کو وہ سمجھ کر کے اور ایک فیصلہ دے رہا ہے، وہ قانون قرار دیا جاتا ہے۔ یہ صورت ہے ائمہ مجتہدین کی۔ تو بہرحال ایک حکم تو میں نے کہا گیا تمہارا یہ، دوسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں، جب جو غزوہ احد کہہ رہا ہوں حدیبیہ کے موقع پر آپ تشریف رکھتے تھے اور آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان جن کو بھیجا گیا تھا رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ قریش سے بات چیت کرنے کے لیے، جب ان کے آنے میں دیر ہوئی تو کہیں یہ پروپیگنڈا بھی ہو گیا کہ صاحب وہ تو وہاں مارے گئے، تو وہ تو ایمبیسیڈر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے، تو یہ بڑا اگر ایسا ہو گیا تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ لڑنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کچھ اصول اور قوانین بھی ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے اگر یہ ہو گیا کہ انہوں نے ایمبیسیڈر کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تو پھر نقشہ بدل جائے گا، تو پھر اب لڑنا ضروری ہوگا۔ تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ اگر یہ بات صحیح ہوئی کہ عثمان وہاں قتل کر دیے گئے ہیں تو پھر اس بات پر بیعت کرو کہ اگرچہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے مگر ہم اس زیادتی کا اور اس گویا حرکت کا ان سے انتقام لیں گے، ان کو سزا دیں گے مکے والوں کو۔ آپ نے بیعت لی۔ یہ بیعت چونکہ ایسے حالات میں ہو رہی تھی کہ صحابہ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر چلے تھے، ہتھیار بھی کچھ نہیں تھے۔ اب وہاں کہا جائے کہ اگر لڑنا پڑا تو لڑیں گے، تو اس کا مطلب تو کیا ہوا؟ اپنی جان کو صاف طور پر خطرے میں ڈالنا ہے۔ تو آپ نے بیعت لی اور صحابہ نے بیعت کی، کسی نے بھی اس میں ہاتھ نہیں کھینچا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اس کا تذکرہ سورہ فتح میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ سے بیعت کی ہے۔ تو وہاں درخت کا لفظ ہے۔ اب ہوا کیا، جس درخت کے نیچے آپ تشریف رکھتے تھے وہ کیکر کا ببول کے درخت کہ جس کے نیچے بیٹھ کر آپ نے وہ بیعت لی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ وہ اب تو یہ درخت مقدس سمجھا جانے لگا۔ ان کی نظر تو میں نے کہا دور رس، انہوں نے سوچا کہ آج تو صرف اس کو مقدس اور متبرک سمجھا جا رہا ہے، لیکن آگے چل کر تو اسی کی پرستش شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا کاٹ دو اس درخت کو، کٹوا دیا اس درخت کو۔ تو اسی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ فیصلے بڑے عجیب اور حکیمانہ تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو جو انہوں نے اسی لیے وہاں کمانڈر ان چیف کی پوزیشن سے ان کو ہٹا دیا کہ یہ نہ رہے کہ صاحب جہاں یہ ہیں وہیں کامیابی ہو۔ تو مگر یہ تھا کہ بہرحال تھے وہ ہر صورت میں جواں مرد اور بڑے باحوصلہ اور ہمت کے ساتھ لڑتے تھے، اور اسی طرح وہ آخر تک لڑتے رہے اگرچہ وہ کمانڈر نہ رہے۔ لیکن انتقال ہوا تو کہاں ہوا؟ انتقال ہوا تو اپنے بستر پہ۔ ان کے مزار پر میری حاضری ہوئی ہے، حمص کے اندر مسجد جامع خالد بن ولید میں ان کا مزار ہے۔ تو اپنے بستر پر ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ عجیب ہے معاملہ، ساری زندگی تو میں شہادت کے شوق میں لڑتا رہا اور جب وقت آخر آیا تو میں بستر پہ پڑا ہوا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے اس کا انجام تو وہی ہے اللہ کے پاس جانا۔ اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تمہیں موت آئے یا قتل ہو، حشر تو اللہ ہی کی طرف تم کو ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن شریف کا یہ انداز ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو بھی تنبیہ، نصیحت، ہدایت اور جو شر پسند ہیں ان کی شرارتوں سے پردہ اٹھانا اور ان کے لیے ڈانٹ ٹپٹ، یہ سب ساتھ کے ساتھ یہ بھی کیونکہ قرآن جہاں قانون کی کتاب ہے وہاں ایک رحمت اور ہدایت بھی تو ہے، خالی خشک قانون تھوڑی ہے، تربیت بھی کرتا چلتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو صورت پیش آتی تھی اس سے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔
کسی کی نالائقی کو دیکھ کر کون خوش ہو سکتا ہے، خاص طور پر جس کے دلوں میں ہمدردیاں ہوں. تو آپ کو اس سے تکلیف ہوا کرتی تھی کہ صاحب یہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خباثتیں اور یہ غلطیاں بتلا کر بھی، چونکہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ منافقین کو چھانٹ دیا جائے مسلمانوں سے، اور جو کمزور ایمان والے ہیں ابھی ان کو بھی موقع دیا جائے کہ صاحب اپنے ایمان کو وہ بھی مضبوط کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اس کی ہے، آپ ان کے ساتھ معاملہ ویسے ہی رکھیں جیسا ہوتا چلا آ رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان سے باتیں کرنا، ان کو مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت دینا، یہاں تک کہ معاملات میں ان سے مشورے لیتے رہنا، یہ سارا کام آپ کرتے رہیں. سمجھا؟ تو منافقین جو ہیں شرری، ان کے ساتھ ابھی آپ اپنا رخ نہ بدلیں، ابھی کرتے رہیں، اسی طرح چلتے رہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف تو کسی نالائق کی نالائقی کو بھی بتائیں، اس کے معنی کیا ہے؟ دل میں نفرت بٹھا رہے ہیں، احتیاط کے ساتھ رہنے کی آپ ہدایت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ابھی ان کے ساتھ معاملہ ویسے ہی رکھو. یہ بہت سخت بات ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اس کا مطلب کیا؟ دل میں کچھ ہو، دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ غلط آدمی ہے تو ان سے بچنا چاہیے، لیکن حکمت اور مصلحت اور پالیسی وہ یہ ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ ابھی معاملہ اس طرح رکھنا ہے. بڑا سخت ہے یہ مسئلہ. اس لیے یہاں انداز بھی دیکھیے کیا اختیار کیا گیا. اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون ہی کی کتاب نہیں، یہ بڑی رحمت والی کتاب بھی ہے. تو انداز اختیار کیا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. جیسے کسی سے کوئی کام لینا ہو مشکل تو کہا جاتا ہے آپ تو بڑے باصلاحیت ہیں، آپ کے اندر تو یہ خوبی ہے، پہلے سے خوبی موجود ہے، آپ ہی تو یہ کام کر سکتے ہیں. لیجئے کام کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے. یہاں وہی انداز ہے. فرمایا اللہ کی مہربانی سے تو آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہی ہے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا مشکل ہے، صاف حکم دے دیں اے پیغمبر آپ کو یہ کرنا ہے. لیکن یہ حکم صاف اس طرح دینے کے بجائے وہ انداز اختیار کرنا کہ جو ایک شفیق ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوبیت کہ یہ انداز اختیار کیا. اللہ کی مہربانی سے تو آپ نے ان کے ساتھ نرمی کی ہی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، سخت مزاج اور سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تو آپ کے چار طرف سے سارے ہی بھاگ چکے ہوتے. یہ جو آپ کے چاروں طرف گھیرے رہتے ہیں، گھیرے رکھتے ہیں آپ کو، یہ آپ کی نرمی کی وجہ. ہمارے دو استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے. ایک تو مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت شیخ الاسلام، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے. تو واقعی بڑی محبوبیت تھی ان کی. جدھر کو جاتے تھے، طلبہ ہوں کہ عوام ہوں، ان کے پیچھے 150 آدمی پیچھے پیچھے. اب وہ حالانکہ وہ اتنے معذور اور کمزور ہو گئے تھے، 80 سال کی عمر، اور گھٹنوں میں ان کے جو ہے وہ آرتھرائٹس. تو بہت آہستہ آہستہ لکڑی ٹیک کر، مگر اس کے باوجود لوگ، اور واقعی میں اپنے بات بھی میں کہتا ہوں وہی حالت سب کی تھی کہ ہم ان کے پیچھے چلنے کو سعادت سمجھتے تھے. یعنی ایک فخر کی بات تھی کہ ہم حضرت کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ انداز تھا. تو 150 آدمی ہر وقت ان کے جہاں گھر سے نکلے اور لگ لیے ساتھ میں جدھر بھی جا رہے ہیں. اس کے برعکس ایک دوسرے تھے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب، بڑے علماء میں تھے. ان کی بڑے حدیث میں، فقہ کے اندر، ادب کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام ہے. ان کے بڑے بڑے شاگرد ہوئے ہیں، میرے والد صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. تو شیخ الادب صاحب، ان کے اندر رعب زیادہ تھا. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ادھر کو یوں ترچھی نظر سے انہوں نے نظر کر لی تو معلوم پورا میدان صاف ہو گیا، ایک بھی آدمی وہاں کھڑا نظر نہیں آتا تھا. اور حالانکہ کبھی ان کو میں نے ڈانٹتے نہیں دیکھا، مارنا تو کوئی سوال ہی نہیں. بہت آہستہ آواز سے بولا کرتے تھے، اور بس وہ ان کا بولنا جو تھا وہ ایسا ہوتا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اب کچھ ہمارے اوپر بجلی گر رہی. میں تو ان سے آنکھ بھی نہیں ملا پاتا تھا، یہ تھے ان کا انداز تو اعزاز علی صاحب کا. تو ایک روز حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، ان کے مزاج میں چونکہ مذاق بھی تھا اور دل لگی کیا کرتے تھے، تو مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، مولانا اعزاز علی صاحب سے، شیخ الادب صاحب ان کو ہم لوگ کہتے تھے سبھی، شیخ الادب صاحب، یہ کیا بات ہے کہ آپ جب تشریف لے چلتے ہیں تو ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، اور میں چلتا ہوں تو میرے ساتھ مجھے کوئی چھوڑتا نہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے اس پر، وہ بھی ہنس گیا، جی حضرت جی ہاں، تو آپ کی بات تو آپ کی ساتھ ہے. اصل میں یہ جو ہے نرمی مزاج کی، یہ آدمی کو محبوب بنا دیتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں
ایک خوف کے بجائے محبت بٹھا دیتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ چار طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی کہ صحابہ منافقین بھی بے تکلف آپ کے پاس آنا اور بیٹھنا یہ انداز تھا. تو فرمایا کہ ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت طبیعت اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے چار طرف سے تو بھاگ چکے ہوتے. تو اب حکم ہے یہ آپ کے اوصاف بتلانے کے بعد فرمایا فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں. واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ مغفرت کی بھی دعا مانگیں. وشاورہم فی الامر، اور ان کو معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیں. سمجھا؟ آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ لینے کے بعد جب آپ کو عزیمت حاصل ہو جائے، میں بھی لفظ یہی بولوں گا، تشریح بعد میں کرنی مجھے، جب آپ کو عزیمت حاصل ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے. یہاں سے مشورے کے تعلق سے یہ ایک آیت ہے جس میں حکم دیا گیا. قرآن شریف میں مشورے کے تعلق سے ایک اور جگہ تو صحابہ کے وصف بتلایا گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو وہاں تو ایک حقیقت واقعہ بتلائی گئی، لیکن حکم مشورہ لینے کا یہ صرف اسی ایک آیت کے اندر ہے. تو یہ آیت بڑی اہم ہے اس تعلق سے. نہ صرف یہ کہ مشورے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کو مشورے کی جو حکم دیا گیا، بلکہ اس آیت سے مشورے کا کانسیپٹ کیا ہے. یعنی مشورہ ایک تو یہ کن باتوں میں لیا جانا چاہیے، عجیب بات ہے کہ یہ مسئلہ بھی اسی آیت سے کھل رہا ہے. دوسرے یہ کہ مشورہ لینے والا اس کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ بھی اسی آیت سے کھل رہی ہے. آیت ایک ہی ہے اور تمام جو ہے علماء اس آیت میں غور فکر کر کے مسائل نکال رہے ہیں. مجھے اس آیت پر عرض کرنا ہے، اور اس لیے عرض کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک طرف قرآن بغل میں بھی دبائے پھرتے ہیں اور اسلام کا بھی نام لیتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کا اور دین کا سارے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے 99% افراد اور جماعتیں اور ادارے سب گڑبڑ کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ تھوڑے ہی ہیں جو اس معاملے میں صحیح ذہن اور فکر ان کا ہے. اس لیے میرا یہ ایک فرض ہو جاتا ہے، مانو نہ مانو، مگر جس بات میں غلطیاں کر رہے ہیں لوگ اس کو صاف قرآن کی روشنی میں بتا دوں. یہ جو بھی بات ہے آپ کو اس کا تجربہ ہے اور اندازہ ہے کہ میں اپنے طرف سے تو کبھی کوئی بات کہی نہیں، اسی لیے میں ہمیشہ حدیث اور اگر حوالہ دینا ہوتا ہے تو میں فلاں نے یہ بات کہی ہے. یہ ہے اس مسئلے میں بھی کہ اگر کسی کو کسی وقت تحقیق مطلوب ہو اور تسلی نہ ہو، تشفی نہ ہو، اس مسئلے میں بھی جب چاہے اس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہو. آرگومنٹ کرنا اور جھگڑے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے میرے پاس زحمت کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. تو جو ان کا اپنا خیال ہے وہ ان کو مبارک. تو مشورے کا جہاں تک تعلق ہے، اس بارے میں ایک بات تو یہ بتلا دوں کہ یہاں دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ دراصل خطاب حکم تو ہے نبی کو، لیکن یہ خطاب سب کو ہے. یعنی نبی سے مطالبہ نہیں ہے کہ آپ مشورہ لیں، یا مشورہ لیں بھی تو دراصل تعلیماً ہے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک خیال ہے کہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو جو بھی ہوتا ہے وہاں سے حکم مل جاتا ہے. ہاں البتہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ جب لوگ یہ سمجھیں گے جب نبی کو حکم ملا تو ہم کو بھی اس پر عمل کرنا ہے. تو تعلیماً ہے، مقصود نہیں ہے کہ نبی مشورہ مانگے. تو یہ بات صحیح نہیں سمجھی گئی. دوسرے مفسرین نے اور علماء نے اس کو رد کر دیا ہے اور کہا یہ خیال غلط ہے. جن لوگوں نے بھی یہ خیال قائم کیا اس واسطے کہ اگر یہ ہو کہ نبی جو ہیں وہ مشورہ تو لے رہے ہیں مگر مشورے کی ضرورت نہیں، کون مشورہ آپ کو دے گا؟ صحابہ سے بھی مانگے، صحابہ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں نبی کو ہمارے مشورے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو کہے کو وہ بات کہیں گے. ظاہر ہے کہ جب بات کہی جاتی ہے، جب یہ سمجھا جائے کہ جو بات پوچھنے والا ہے اس کو ہمارے مشورے کی ضرورت ہے، تو یہ بات کچھ دل کو لگتی نہیں. نبی کو بھی مشورے کی ہدایت ہے اور اس کو ضرورت ہے، اور غیر نبی کو بھی. بلکہ بتانا یہ ہے کہ جب نبی کو ہم ہدایت کر رہے ہیں تو تم کون سے اتنے گویوں کہیے کہ اتنے عقل مند ہو کہ تم اپنی عقلوں پر اتنا اعتماد کر لو کہ سمجھو کہ مشورے کی ضرورت ہی نہیں. نبی کو بھی مشورے کی ضرورت ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان معاملات میں
جن معاملات میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ان معاملات میں مشورہ مانگا ہے. اسی سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ الامر کا لفظ جو اس میں آ رہا ہے، وشاورہم فی الامر. الامر کہیں گے اس ایسی بات کو جو اہم ہو، امر اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب اگر یہ اس کے معنی یہ ہوگا مجھے پیاس لگ رہی، پانی پینا، اب میں مشورہ میٹنگ کال کر لوں، ذرا مجھے مشورہ دینا میں پانی پیوں کہ نہ پیوں. ظاہر ہے کہ یہ مشورے کا میٹر نہیں ہو سکتا. اس کو الامر نہیں کہیں گے. الامر وہ بات کہ جو بہت اہم ہے، ایسی باتوں میں مشورہ مانگنا. ایک تو یہ ہوا. نمبر دو، ان باتوں میں قرآن نے اور آج ہمارے لحاظ سے حدیث میں کوئی صریح حکم نہیں آیا ہو. اس لیے کہ قرآن میں اگر حکم آ گیا اور حدیث میں اگر حکم آ گیا تو پھر اب مشورے کی کیا ضرورت رہے گی؟ مشورہ ان معاملات میں نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ مثلا حج تو فرض ہے، اب کوئی مشورہ اس میں حج کروں کہ نہ کروں، اس کا نہیں مشورہ ہوگا. ہاں اگر مشورہ کرنا ہے تو اس میں کرنا ہے کہ میں فلانے قافلے کے ساتھ جاؤں، فلانے ٹریول ایجنٹ سے، یا میں شپ سے جاؤں کہ میں مثلا پلین سے جاؤں، وغیرہ وغیرہ. یہ مشورے تو لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مشورہ نہیں کہ حج کروں کہ نہ کروں. بھائی حج تو فرض ہے، اس کے لیے مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.